کو सामने लेकर आए। इस मीडिया ने भी बड़ा कुछ फेस किया और इसने जिस तरीके से सच दिखाया, हमें जो पूरी दुनिया का मॉडल चल रहा है, हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तान में कोई उससे अनोखा मॉडल आ जाए, हम कहते हैं जो पूरी दुनिया में चल रहा है। हम यहाँ खबरें पढ़ते हैं कि फलाने चैनल के को इतने हज़ारों पाउंड का, इतने लाखों पाउंड का जुर्माना हो गया गलत खबर देने पे। तो यही काम पाकिस्तान में क्यों नहीं होता? यही जिम्मेदारी, एहसास जिम्मेदारी पाकिस्तान में क्यों नहीं आती? ये अफवाहों की जो फैक्ट्री है ना, ये सिर्फ और काम कुछ नहीं करती, ये लोगों के ज़हनों को ख़राब करती है। आज मेरी बात नोट कर लें, इस हुकूमत ने अपने, ये पाकिस्तान की इंशाल्लाह पहली हुकूमत है जो अपने 5 साल पूरे करेगी। ये पाकिस्तान की पहली हुकूमत है जो ना सिर्फ अपना टाइम पूरा करेगी, ये डिलीवर करेगी। तकलीफ क्या है? ये 2-3 महीने की बातें क्यों हो रही हैं? क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि सारे इंडिकेटर पॉजिटिव जा रहे हैं, हर चीज जो है, महंगाई नीचे आ रही है, कारोबार जो है बेहतर हो रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हो रहा है, हर चीज जो है पॉजिटिव पे जा रही है, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है। सबको पता है कि सितंबर के बाद पाकिस्तान में जो कमिटमेंट्स हुई हैं वो इन्वेस्टमेंट्स आ जानी है। जिस दिन वो पाकिस्तान की मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स आनी है, मार्केट ने और ज्यादा अपने पैरों पे खड़े होना है। तो ये तो पाकिस्तान के दुश्मनों को कबूल ही नहीं है कि पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, पाकिस्तान में महंगाई कंट्रोल हो जाए, पाकिस्तान के अंदर जो है इस्तेहकाम आ जाए, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए। ये सारे इसी तरह शोर मचाते रहेंगे, पाकिस्तान तरक्की करेगा। 30,000 से ज्यादा फलस्तीनी मर गया, शहीद हो गया। उनकी लॉबी इतनी स्ट्रांग है कि उसके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता। तो ये वही लॉबी है जो 30,000 लाशों के ऊपर बात नहीं करने दे रही, वो पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम को भी गवारा नहीं कर पा रही। पीटीआई पर पाबंदी, काश इतना शोर उस वक्त मचा होता है जब पीटीआई ने टीएलपी पर पाबंदी लगाई थी, जब टीएलपी के लोगों को गोलियां मारी गई थी, जब वहां पर उन पर शदीद जुल्म किया गया था। तो ये देखें, आवाज तो उठनी चाहिए थी आज। और टीएलपी का कसूर क्या था कि वो ये कहते थे कि ये जो कुछ कर रहे हैं, ये रियासत मदीना का नाम गलत ले रहे हैं। यहाँ पर तो बाकायदा पाकिस्तान के रियासती अदारों पर हमला किया गया, यहाँ पर तो प्रूफ मौजूद है। और मैं बड़ी खुलकर कहूंगा कि सहूलतकारी की गई उन लोगों की। खान साहब के बारे में कहा जाता था, जज साहब जो है वो बैठे हैं अदालत में, पूछ के बता दें कि खान साहब 10 बजे आएंगे, 12 बजे आएंगे, 4 बजे आएंगे, या अदालतें बंद होने के बाद शाम 6 बजे आएंगे। किसी मुजरिम या मुलजिम के साथ इस तरह का सलूक, फिर बाकी लोगों के साथ भी ऐसा सलूक करें। और फिर मर्सिडीज प्रोवाइड की जाएगी जिसमें बैठ के उनको अदालत में लेकर आया जाए। तो बात यह है कि जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे, जब आपके बारे में खुलकर बातें सामने आना शुरू हो जाएंगी कि आपने कहा कि तुम सड़कों पर क्यों बैठे हो, अपना केस लेके हमारे पास आओ, और फिर यहां तक भी कहा गया कि उस केस की ड्राफ्टिंग भी मुअज़्ज़िज़ जज साहब ने तैयार कराई। तो जब आप इस तरह के काम करेंगे तो फिर आप पर उंगलियां तो उठेंगी। और ये वही अदालतें हैं ना जहां पर हुसैन नवाज साहब का व्हाट्सएप के ऊपर जो चीजें आती थी, व्हाट्सएप के ऊपर किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है, वो सारी चीजें आती थी। तो आज तो इस तरह की कोई चीज नहीं हो रही। आज कोई बताए ना कि कोई एक इस तरह की मिसाल बताए। कोई एक, बातें तो हर कोई कर लेता है, लेकिन कोई इस तरह की मिसाल तो बताए। हाँ, उल्टा जो कुछ इन जजेस में कुछ के खिलाफ आ रहा है, अगर आप में इतनी ग्रेस होती तो माजी के अंदर ये होता था कि अगर किसी जज पर इल्जाम लगता था तो वो कहता था कि जब तक ये इल्जाम मेरे ऊपर साफ नहीं होगा, मैं ना किसी अदालत में बैठूंगा, ना मैं कोई केस सुनूंगा। इखलाकियात की जब बात की जाती है तो इखलाकियात का तकाजा तो ये है। और जो प्रेसिडेंट्स हम देखते हैं आला अदलिया के, जो असूल सुनहरी देखते हैं, उसके अंदर तो ये होता है कि जजेस कहते थे कि हम नहीं बैठेंगे, हम पर इल्जाम लग गया। लेकिन यहाँ पर तो जजेस बैठकर साकिब निसार साहब जैसे कि 5-6 MPA इधर उधर करना तो मेरे लिए कोई काम नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि हम तो ये कह रहे हैं कि इस वक्त पूरी कौम कुर्बानी दे रही है, तो आप भी थोड़ा सा हिस्सा डाल दें और अपने जो जाती पसंद नापसंद
اپنے گھر والوں کی ذاتی ناپسند اور پسند کو سائیڈ پہ رکھ کے ایک دفعہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کرنا شروع کر دیں. میرا بڑے احترام سے سوال ہے, میں نے کل بھی کیا تھا, میں آج بھی کر رہا ہوں, کہ الیکشن کمیشن کا جو قانون ہے, جو آئین ہے, جو قانون ہے کہ جب الیکشن ہو جاتا ہے تو 3 دن میں آزاد امیدوار نے کسی نہ کسی جماعت کو جوائن کرنا ہوتا ہے. آپ نے تو اس فیصلے میں آئین کو ہی ری رائٹ کر دیا ہے, آپ نے قانون کو ہی ری رائٹ کر دیا ہے. یہ کہاں سے طاقت آئی آپ کے پاس, یہ کہاں سے آپ لے رہے ہیں؟ یہ وہی فیصلہ ہے, اسی طرح کا فیصلہ ہے جس طرح کا بلیک لا ڈکشنری کا فیصلہ تھا نواز شریف صاحب کو نااہل کرنے والا, اور اس کا خمیازہ پوری قوم نے بھگتا, پورے پاکستان نے بھگتا. اور کتنا امتحان اس قوم کا لینا ہے. آپ میں اگر تھوڑی سی بھی, میں سمجھتا ہوں کہ آپ اخلاقیات کی بات کرتے ہیں, تو جن جن جج صاحبان کے اوپر الزام لگے ہیں پہلے وہ ان کا سامنا کریں, اس کے بعد کوئی اور بات کریں. جو طوفان اٹھایا جا رہا ہے نا, یہ صرف اس لیے اٹھایا جا رہا ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی پاکستان میں نہ ہے. جو میں نے پہلے بات کی ہے نا, اتنی لمبی جو میں نے گفتگو میں توحید باندھی تھی, ان کا مقصد ہی ایک ہے کہ پاکستان میں ہیجان رہے, پاکستان میں انویسٹمنٹ نہ آ سکے, پاکستان پی ٹی آئی, میں تو پہلے بات کی کہ معافی مانگے, معافی مانگ کے قوم سے معافی مانگے, آگے ڈائلاگ کے دروازے سیاسی جماعتوں کے لیے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں, لیکن سیاسی جماعتوں کے لیے عسکریت پسند لوگ اور جماعتیں, سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے, پہلے اس کا جواب دے دیں پھر اگلی بات کریں. ہمارا کام جو ہے عدالتوں کو چلانا نہیں ہے, ہمارا کام اداروں کو چلانا نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ کہا کہ فیصلے میرٹ کی بنیاد پر ہونے چاہیے. یہاں پر جو فیصلے ہیں وہ بڑے ڈیزائنڈ اور بڑے طریقے سے جو ہے وہ لینے کی کوشش کی گئی. تو یہ سہولت کاری جو ہے, یہ جو جوڈیشل کو کیا گیا جس میں نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا, وہ جج صاحبان تو سارے پینشنیں لے رہے ہیں. وہ جج صاحب جو ہیں وہ تو سارے جو پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں, لیکن بھگتا کس نے؟ پاکستان کی عوام نے. بھگتا کس نے؟ پاکستان نے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جن کے فیصلے غلط ثابت ہو گئے ان کی پرکس اینڈ پریویلیجز کو بند کر دینا چاہیے, تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کا فیصلہ کرنے کی خلاف آئین اور خلاف قانون جرأت نہ کرے. میری بات تھوڑی تلخ ہے, لیکن آج کیا جو پاکستان کی عوام جو بلک رہی ہے, جو سسک رہی ہے, جو اپنے بچوں کی شادیاں نہیں کر پا رہے, بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں, جو ملازمتیں نہیں جن کو مل رہی, جو اپنے گھروں کا چولہا نہیں جلا پا رہے, اس کے محرکات نے سب سے بڑا محرک جو تھا وہ ثاقب نثار کا وہ فیصلہ تھا, اس بینچ کا وہ فیصلہ تھا جس نے نواز شریف صاحب کو نااہل کیا. تو جب اب انہی عدالتوں نے اس فیصلے کو غلط قرار دے دیا, تو کیا ان ججز کے خلاف جن کے اس فیصلے سے پاکستان آج اس حالت میں پہنچا, کیا ان کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ کم از کم ان کی پینشنز کیا بند نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ان کے پرکس اینڈ پریویلیجز بند کر کے, ان کے پرکس اینڈ پریویلیجز بند کریں, 100 خاندان, کم از کم 1000 خاندان رادر جو ہے وہ عزت کی روٹی کھا سکتا ہے. تو میں تو صرف یہ کہوں گا کہ جزا اور سزا کیا صرف اس ملک کے سیاستدانوں کے لیے؟ جزا اور سزا کیا صرف اس ملک کے اندر جو ہے کچھ لوگ جو ہیں اس سے ماورا ہیں؟ کوئی مقدس گائے نہیں ہونی چاہیے. جزا سزا سب کے لیے, جب تک اس ملک میں نہیں ہوگی, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, یہ ملک ترقی نہیں کرے گا. میں بار بار پوچھتا ہوں, یہ وہی کیس ہے کہ کلبھوشن یادیو کا کیس ہے. تو کلبھوشن یادیو کو تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو بالکل کوئی رعایت نہیں دینی, اور یہاں پر رعایت پر رعایت دیتے ہیں, اور آپ ایسے پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں. کیا کل آپ طالبان میں سے کوئی جس نے حملے کیے ہمارے اداروں کے اوپر, وہ آگے بھی جب کیا اس کو بھی یہ کنسیشن دیں گے آپ؟ کیا آپ اس طرح کے دہشت گردوں کو بھی یہ کنسیشن دیں گے؟ کیونکہ یہ سیاست سیاسی کام نہیں تھا, یہ دہشت گردی تھی. دہشت گردی کو دہشت گردی کے طور پر ہی دیکھنا چاہیے. امریکہ میں کیپٹل ہل کے اوپر صرف مظاہرین اندر گئے تھے, توڑ پھوڑ نہیں کی تھی, اور وہ کیپٹل ہل تھا. عمر کہتے ملی, کسی نے آواز اٹھائی, کسی نے کہا کہ وہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے. یہاں پہ تو حملے کیے گئے ہماری فوجی تنصیبات کے اوپر, اور پھر کہتے ہیں کنسیشنز دیں.
بالکل کنسیشن میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں میں بیٹھے ہوئے سہولت کاروں کو پاکستان کا سوچنا چاہیے اور پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے. ہم نے امریکہ کی گورنمنٹ کو بھی انگیج کیا ہوا ہے, ہم نے یو کے کی بھی گورنمنٹ کو, ہمارے تاریخی تعلقات ہیں یو کے کی گورنمنٹ کے ساتھ. ہمارے پروجیکٹس بے تحاشا جو پاکستان میں چلتے ہیں وہ یو کے ٹیکس پیئرز منی کی بنیاد پہ چلتے ہیں, اور بہترین طریقے سے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب نک کلیگ صاحب جو تھے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر تھے اور ڈیوڈ کیمرون پرائم منسٹر تھے, تو میں نے آ کے یہاں پہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب اور چیف منسٹر شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہم یہاں پر آئے تھے, اور اس وقت جو ڈیفٹ تھا اس کے جو فنڈز تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم فنڈز دیتے ہیں تو ہمارا جو ٹیکس پیئرز ہے وہ پوچھتا ہے کہ اس میں شفافیت ہے یا نہیں ہے. تو ہم نے آ کے یہاں پر بریفنگ دی تھی اور وہاں پر کلیپنگ ہوئی تھی. اللہ کے فضل سے ہمارے تعلقات ان سے مثالی ہیں. یہ قراردادیں جو ہیں یہ چند لابنگ فرموں کا کام ہے, چند ایک دو. مجھے بتائیے کہ اس کا اثر کیا ہے, کل کیا اس کے مقابلے میں پاکستان اپنی اسمبلی سے قراردادیں منظور کرانا شروع کر دے, تو یہ تو ایک ایسی جنگ ہے جس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے کہ ان ملکوں کو کیا ہم نے پازیٹیولی انگیج کیا ہوا ہے. بالکل امریکہ کے اندر قرارداد آتی ہے اور امریکہ کہتا ہے کہ ہم اس پاکستان کی حکومت کے ساتھ چلیں گے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. برطانیہ کے اندر جو بھی آ رہا ہے, برطانیہ ہمارا کل بھی پارٹنر تھا, آج بھی پارٹنر ہے اور آنے والے دن میں بھی پارٹنر ہے. بہت شکریہ. چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود خان لندن میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے دشمن نہیں چاہتے کہ ملک میں سیاسی استحکام آئے.